وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا وقت نہیں گزرا. میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے. یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی. اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سن، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا تھا. چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف، براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا. قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الفجر. حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے سے. مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا. اذ اتانی آتن، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل. یہ بعد میں واضح ہو جائے گا. فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرت نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا. فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا. ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا. ثم غسل ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا. اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے. ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا. اب یہ جو سفید یقال له البراق، جس کا نام براق ہے، وَيَدَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا. فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا. فَانْطَلَقَ بِي جِبْرَائِیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون سے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل حتیٰ أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان. اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا. دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کر.
کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر، لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا، قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے، قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل، قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے، قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے، تو قانون قانون۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے، قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، فاذا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما، فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے، فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا، حتی اتی السماء الثانیہ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک، فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت، جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں، قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما، فسلمت، فردا، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو، یہاں نوٹ کیجئے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں۔ آدم جد امجد ہے، انہوں نے بیٹا کہا، مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے، جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نام۔ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمدا، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف، قال ھذا یوسف، فسلم علیہ، فسلمت علیہ، فرد، ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتی اتی السماء الرابعہ فاستفتح، قیل من ھذا، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس، فقال ھذا ادریس،
فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام. ثم صعد بی حتی اتى السماء الخامسة فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیب جاء ففتح فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. ثم صعد بی حتى اتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات تھی. فلما جاوزت بتا جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے. قال ابکی لان غلاما بعث بعدی کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی. ثم صعد بی پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی السماء السابعة ساتویں آسمان پر فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال هذا ابوك ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. ثم رفعت اب ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں صعد تو نہیں آیا صعد بھی نہیں آیا رفعت پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی. یہ سدرۃ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. فادخلوها خالدین وہ بھی وہی ہے. پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک. ثم اعطیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل. پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. یہ در حقیقت اس سماء سابعہ پر ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہ کعبہ یہ ہے وہ بیت المعمور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی. اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا. پھر جان لیجئے یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے. پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا. فاخذت اللبن میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. قال ہی الفطرہ حضرت جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے یہ فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شے ہے اس کا آپ نے انتخاب کیا. انت علیہا و امتک اسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے اور آپ کی امت بھی. ثم فرضت علیہ صلوات 50 کل یوم
ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی۔ ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت۔ اور تیسری بات یہ کہ اے نبی، آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے، اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ معراج۔ اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے، واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ۔ حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی، پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی، 4تھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئی۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ، یہ بھی بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں۔ تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے؟ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض۔ بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے، آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے۔ ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارڈن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا۔ لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے ہیں، ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ۔ ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہے جو اہم ترین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس۔ دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ، در کہتے ہیں دروازے کو، شاہدرہ بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے
اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اس قصبے کا نام ہے شاہدرہ آتا ہے۔ اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انہی دو کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، باتیں بالکل بنیادی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو۔ دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اس کی ہو۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا، ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ جس کے لیے سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجیے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں، آج امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجیے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجود بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، فرض کیجیے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنجر نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کدھر جاؤ، بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کیا صاحب میں آپ کا بیت الخانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا۔ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہے۔ آقا نے کوئی اگر کوٹڑی دے دی ہے کہ تم رات میں اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کچھ پوچھ سکتا میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، ہوا یوں تو آپ۔ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے، میں اس غلام کو فروخت کرتا تھا تو پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار ہی لگا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ، عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔
چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر نقشہ بنا ہوا ہے، روز محشر کے جان گداز بوت اولی کوشش نماز بوت. وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہد اللہ کی بات. یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہے. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجیے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا. صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. تو آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس اللہ کو پہلے جاتے ہو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوگا شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کے عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اپنی صلاۃ کا ذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی بات. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو. کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شریر لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہیں کرو کہ کیا کریں، جہاں پر تو سوائے جو شراب کو کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب ہی نہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو، تاکہ یہ وقت اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراؤن نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آبپاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موقع کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا ڈور کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراؤن، اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. بحران ہوتا ہوں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا کہ ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا انتاجر ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے.
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی، تمہیں میں نے پیدا کی؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم کو مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے، ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر، اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجیے عمل کی درستی، اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے، وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے اینٹوں سے بنی، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر، ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام، پوٹینشیل ویکنس۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسالہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہے ایک ایک فصیل، ایک ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کریں، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاؤس از یکائنی مسلمان زندہ۔ دونوں اشعار سن لیجیے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے، اے کرے ملت سے قرآن زندہ ہے۔ ملت کا یہ جسد جو ہے اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن ہے۔ ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن کہ حبل اللہ، ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے۔ تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ یہ
ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدا ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مورٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ، مضبوطی سے تھامو۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ موجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے ایسا ہی۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہے فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے، اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ آیاتہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے۔ ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ود ان امت، پارٹی ود ان پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں، اور ان کے کام صرف 3 ہو۔ عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ 3 کام ہو جائیں ہمارے مقصد،
यदऊन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। दावत खैर, भलाई की दावत। इंशाअल्लाह इस बुध को जो ये किस्त आ रही है मेरी, उसमें इसी आयत पर गुफ्तगू है, इसीलिए मुझे बड़ी सहूलत है कि मैं इस वक्त इशारा करके यहां से गुजर जाऊंगा कि आप जरा तवज्जो के साथ इस बुध को इंशाअल्लाह जो आएगी उसमें कोई नागा ना हो जाए, अल्लाह ताला कोई रुकावट उसमें अल्लाह की तरफ से ना आ जाए। तो इसमें इसी आयत पर और फिर दो और किस्तें आएंगी जो इसी मौजू पर। एक में मैंने मौलाना अमीर तबलीग मौलाना मोहम्मद यूसुफ देलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर का इख्तिबास दिया है तवील। ये उम्मत एक लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, उम्मत पना हमसे चला गया। कहते हैं हम उम्मत हैं, उम्मत होने का वक्त खत्म हो चुका। वही बात जो इकबाल ने कही थी कि आज कोई उम्मत मोहम्मद या उम्मत मुस्लिमा दुनिया में मौजूद नहीं है। जो चीज बिलफेल मौजूद है वो कुछ मुसलमान अक़वाम है। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुस्लिमा नाम से कोई शय मौजूद नहीं, लेकिन उसे वजूद में लाना है, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हो मकसद अमल के लिए, ये हो हदफ अपनी सलाहियतों के सर्फ के लिए, ये हो मैदान। दिखाइए जौलानियां इसमें, आइए मिलजुल कर एक उम्मत बनिए, एक इज्तिमाई कुव्वत बनिए। अल्लाह करेगा तो यही कुव्वत, इसी को वुसअत हासिल होगी, इसी से वहदत मिलेगी, इसी से इत्तेहाद होगा, और ये होगी वो शय कि जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज्यादा शरीर जरूरत है। सिलेक्शन 100 आदमी का हम आ गए, अब ग्रेडेशन इनमें सबसे ज्यादा किसने किया और टॉप पर लाया मोहम्मद को सल्लल्लाहु। ये किताब तो अवेलेबल है, पढ़िए। और चूंकि ईसाई है और हजरत ईसा को नंबर 3 पर लेंगे, गौर कीजिए। नंबर 2 पर लाया है न्यूटन को, बाबा तबियत, और फिर कहता है नेचुरली आई ओ एन एक्सप्लेनेशन। मैं ईसाई होते हुए आई एम प्लेसिंग मोहम्मद एट टॉप। हाउ? दिस इज बिकॉज, ये लफ्ज याद कीजिए, this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. जहानत, वो जिंदगी जो आज तकसीम कर दी गई है, ये मजहबी जिंदगी है, ये सेकुलर है, ये रियासत है, कानून है, ये है, वो उसको अलग रखो भाई, मजहब को अलग रखो। वो कहते हैं कि या तो मुझे मिलता है कि वो आदमी जो इधर ऊंचा है तो दूसरी तरफ नीचा है, कुछ भी नहीं, इधर ऊंचा है तो इधर कुछ नहीं। रूहानियत में, दीन में, अखलाक में ईसा से ऊपर कौन जाएगा? लेकिन हुकूमत में, रियासत में कोई पद भी नहीं रखा, जीरो। मजहब कितना बड़ा पैदा कर दिया गौतम बुद्ध ने, लेकिन रियासत, हुकूमत जीरो। और बड़े से बड़े जो है शहंशाह और बड़े से बड़े कांग्रेस कोई चला आया है। आप सोचिए, जो ग्रीक आ रहा है, जो सिकंदर आजम कहां से चलकर दुनिया से कहां पहुंच गया, ब्यास तक। अटीला कहां से पहुंच गया, मशरिक से मगरिब तक। लेकिन मजहब व अखलाक के अंदर जीरो नहीं बल्कि माइनस वैल्यू लानी पड़े। एक ही इंसान, आप कम से कम गिव क्रेडिट टू हिज ऑनेस्टी, एक ही इंसान, दो है ही नहीं। ही इज द ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड द सेक्युलर फील्ड। अब आइए तीसरी मैं गवाही दे रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो वैसे शातिम रसूल है, गालियां दी हैं उसने, बदतरीन गालियां दी, रकीक हमले किए, जैसे रुश्दी ने किए हैं, ऐसे तस्लीमा नसीम ने किए हैं, सब उस तरह के किए। वो H.G. वेल्स फिक्शन स्टोरी राइटर, हिस्टोरियन भी है, 2 किताबें हैं उसकी तारीख पर, तारीख इंसानी आलम, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो रकीक हमले किए हैं मैं उसका जिक्र नहीं, इसकी जिक्र इसलिए कर दिया कि मालूम है वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। अगर किसी का दोस्त होगा तो तारीफ कर ही जाएगा, वो दुश्मन है। मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। और अरबी जबान का एक मकूला यह है कि अल फज़्ल मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो होती है जिसकी एक गवाही दुश्मन दे। जब वो आया है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, चैप्टर आखिरी हुजूर का, जो हुजूर के चैप्टर में जो आखिरी बात खुतबा हज्जतुल विदा को कोट किया है, ला फज़्ल अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अहबरा अला असवदा वला असवदा अला अहबरा इल्ला बित्तक़वा। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोले को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई, हाँ, तकवा के साथ। अब जरा मेरा एक लफ्ज नोट कीजिए, क्या लिखता है उस पर। ऑल्दो the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, मसीह नासरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी वाज तो हमें बहुत मिली, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. इंसानी हुर्रियत, अखुवत, मुसावात,
اس کے واسط کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی ماننا پڑتا ہے، یہ اسے دینا پڑا ہے ٹریننگ جو بھی ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے، آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اتنی بڑی حقیقت۔ آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے قرآن ایڈیشن لیجیے، کونسائز آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو الفاظ میں although the sermons of human fraternity, freedom and equality were set before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on this۔ اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا۔ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول، جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّہِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ۔ جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن میں، اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا۔ آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس۔ اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرام نے کی ہے کہ نہیں؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً۔ ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید بن زید، یہ سب کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی دعوت۔ نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور بڑا کر کے نکالا ہے، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا، کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سی کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے، پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتا۔ چچا نے بلایا، تم تو یہ کچھ چھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ سے۔ وہ چلنے لگے، یہ بات ٹھیک ہے، چلنے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا۔ چلنے لگے تو اسے اور غصہ ہے، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو۔ وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، وہ سب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہوں، یہ ہے توحید۔ اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خوریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دی۔ مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ۔ وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا۔ 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے، اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور ہجرت کا راستہ کھل گیا۔ اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا، مصعب پھٹا ہوا کمبل تھا جس میں لپیٹا ہوا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما۔ پھر جب ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا،
مسلم کے جسم پر تو کچھ کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کی، ایک دھوتی، اللہ اللہ خیر۔ اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس، حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ فرمایا سب کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ That was the last dress which Muslim got۔ تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں، اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ۔ Nobody is going to allow you to change the system۔ اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پریورٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے ندا پدا ہے اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ، ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے گیل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے گا۔ یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کریں۔ کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملے گے، پھر لشکر سے نکل گئے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی، حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تفضل ربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کو کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے، ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سب، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی، اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر، اس لیے بار بار اشیرونی مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب، فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچ یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغماد، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے۔ بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جو گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں سمجھ لیجیے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے۔ اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، دونوں طرف کاٹتی، ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، کچھ چڑھے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب، اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر اور یہ پورا کفر، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیا، لہذا فقر کل نظام کو توڑنا ہوگا۔ یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اس نظام کو بدلنا۔ اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تقریر کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی، اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہوئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا، لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے،
نور توحید کا اتمام ابھی باقی. یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا. آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے, تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے. انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel. میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا, صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل, واحد رسول ہے جو پوری دنیا کے لیے بھیجا. اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو, محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل. اور یہ ہوگا, اس کی خبر دی. یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے. 8 صفحے ہیں, لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شر لکھے ہوئے وہ احادیث, وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو, ناممکن. جن آیات کو پڑھیے, اس میں پھر احادیث پڑھیے. میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں. ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں. آپ پڑھ لیجیے گا, ٹیکسٹ ہے یہ, اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے گا. یہ آیات ہیں, احادیث سے پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے. اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں, اس کا علاج ہے کہ نہیں, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا, تو اب ایک بات نوٹ کیجئے, خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا بجٹ. حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا. 3 مرتبہ ایک بات کی. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے, آپ کہتے تھے کچھ, ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا تھا. پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے, پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ, ایک لفظ 3 مرتبہ. آخر میں